لوگوں نے اپنا ایک رائے قائم کی، کراچی کے لوگوں نے چاہا کہ نعمت اللہ خان صاحب کی تاریخ کو دہرایا جائے اور تعمیر و ترقی کا سفر شروع ہو جو بہت ختم ہو چکا ہے، کوئی یہاں پر ری بلڈنگ ہو۔ لوگوں نے ووٹ بھی ڈال دیا، سپورٹ بھی کر دی۔ پہلے حلقہ بندیاں غلط طریقے سے ہوئیں، پھر الیکشن ڈیلے کرتے رہے، پھر الیکشن ہو گیا، جماعت اسلامی کو سب سے زیادہ ووٹ مل گئے، سب سے زیادہ سیٹیں مل گئیں، تو پہلے سیٹیں چھیننا شروع کی اور پھر زبردستی ایک قبضہ سسٹم کے ذریعے سے میئر کو بٹھا دیا اور پی ٹی آئی کے 62 بندے خرید لیے یا ان پر پریشر ڈال دیا، اور وہ بھی بکنے کے لیے جو تیار ہوتا ہے وہی خریدا جاتا ہے۔ بات یہ ہے کہ عجیب سی بات ہے، لیکن یہ کام کر دیا گیا۔ اب نعمت اللہ خان کا تو سب کو معلوم تھا جماعت اسلامی آئے گی تو ایمانداری سے کام کرے گی، خدمت کریں گے، لیکن جو لوگ لے کر آئے اسٹیبلشمنٹ کے، انہوں نے خدمت کو، ایمانداری کو قبول نہیں کیا، انہوں نے تعلیم کو قبول نہیں کیا، ترقی کو قبول نہیں کیا، انہوں نے چوری کو، ڈاکے کو، کرپشن کو، 71% کرپشن ایک ایک ٹھیکے میں ہوتی ہے، اس کو قبول کیا۔ تو جتنا ذمہ دار کرپشن کرنے والا ہے ان کو مسلط کرنے والا اس سے زیادہ ذمہ دار ہے۔ اب جنریشن زی تو یہ سوال کرے گی کہ ہمیں ہمارا میئر کیوں نہیں دیا؟ آپ کب تک اس کا جواب نہیں دیں گے یا کب تک اس کی آواز بند کریں گے؟ آپ نہیں کر سکتے، آپ کو جواب بھی دینا پڑے گا، اور انشاءاللہ یہ جنریشن زی اپنا میئر بھی لائے گی اور پاکستان میں بھی انشاءاللہ اس فارم 47 والوں سے نجات پائے گی۔ اس لیے یہ آپ نہ کریں اس طرح کی حرکتیں۔ ہاں، آپ فیک نیوز بالکل ٹھیک ہے، ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے کہ یہ نہیں ہونی چاہیے، آپ اس کے اوپر ٹھیک ہے قانون سازی بھی کریں، رہنمائی بھی کریں، ایکشن بھی لیں، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ سچائی کا راستہ روکیں اور جھوٹ کی جو ایکسٹریم شکل ہے اس کو ہمارے اوپر مسلط کر دیں، تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اس کا آؤٹ کم یہ ہونا چاہیے کہ یہاں اکیڈمیا سے بھی لوگ موجود ہیں اور یہاں انڈسٹری سے بھی لوگ موجود ہیں اور اسلامی جمعیت طلبہ بھی موجود ہے۔ تو میں یہ چاہوں گا کہ ہم ایک ایسی کمیٹی، جس طرح آبش صدیقی صاحب نے کہا ہے، ہمارے ناظم کراچی نے اسلامی جمعیت طلبہ کے، کہ ایک کمیٹی فارم ہو جائے تو جو اس میں لائزننگ کر دے اور اس سے ہمارے جو نوجوان پڑھ رہے ہیں اور سیکھ رہے ہیں یا کچھ کام کر رہے ہیں وہ انڈسٹری کے ساتھ کنیکٹ ہو جائیں۔ تو میرے خیال یہ بہت اچھی تجویز ہے، اور میں یہ چاہوں گا کہ ایک کمیٹی ایسی بنے جس میں ڈاکٹر عرفان حیدر صاحب آپ اکیڈمیا سے ہمارے ساتھ تعاون کر سکیں گے تو ہمارے لیے بڑی آنر کی بات ہوگی۔ تو ایک تو آپ ہو جائیں، ایک نوید علی بیگ صاحب چونکہ الخدمت کے وہ سی او بھی ہیں یہاں کراچی میں اور بنو قابل پروگرام کے چیئرمین بھی ہیں پورے پاکستان کے، تو وہ ہو جائیں گے اس میں۔ آبش بھائی آپ کو یہ قربانی دینی پڑے گی، آپ ناظم کراچی ہیں، ایک آپ ہو جائیں گے، اور کون رہ گئے ہیں؟ ہاں، اب انڈسٹری سے تو میرا خیال ہے بابر خان صاحب کا نام ٹھیک ہے، اور ساتھ میں ان کے سہیل بھائی تو بزنس فورم میں موجود ہی ہیں، تو یہ سہیل عزیز صاحب اور بابر خان صاحب یہ انڈسٹری سے ہم کر لیتے ہیں، اور اکیڈمیا سے ہم ڈاکٹر عرفان حیدر صاحب، اور اب جن کو آپ چاہیں گے اگر سعد بھائی بھی اس میں ہمارے ساتھ تعاون کریں تو آپ یہ بہت اچھا ہو جائے گا، آپ کا ایک ایکسپیرینس ہے یہ پوری کیریئر گائیڈنس کے حوالے سے۔ دو یہ ہو گئے، ایک جمعیت کے ناظم کراچی ہو گئے اور نوید علی بیگ صاحب ہو گئے۔ تو میرے خیال ہے کہ چلیں یہاں سے آغاز کرتے ہیں، سوائے بجائے اس کے کہ ہم بات کریں، تو اس سے نوجوانوں آپ لوگوں کو بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ اب آپ کے سی ویز اور آپ کی جو کام ہے نا وہ اس بنو قابل ڈاٹ آپ نے بنا لی ہے نا وہ اور جی، تو اس پورٹل پہ آپ ڈالتے رہیے، یہ ڈیٹا جو ہے وہ ایک دوسرے سے ہم شیئر کرتے رہیں گے اور انشاءاللہ بڑے پیمانے پہ جابس کریٹ ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اب بنو قابل کا جو پروگرام ہے وہ اب ایک پارٹ بن گیا ہے ہمارے زی کنیکٹ پروگرام کا۔ اب یہ جنریشن زی کے لیے باتیں کرنا اور ان کو ایک حق میں اور ان کے خلاف بولنے سے تو مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ بھائی یہ جو جنریشن اب اس وقت موجود ہے 1997 کے بعد کی یا اس سے تھوڑا بہت آگے پیچھے کی، اس جنریشن میں خوبیاں بھی ہیں، ظاہر خامیاں کس میں نہیں ہوتی؟ کیا خامیاں ملینیل والوں میں نہیں ہیں، بومرز میں نہیں ہیں، اور اس سے پہلے والی میں نہیں ہے، ایکس جنریشن جسے آپ کہتے ہیں اس میں نہیں ہے؟ تو وہ سب اپنی جگہ، تو یہ تو انسان ہیں، انسانوں کے اندر خوبیاں بھی ہوں گی، خامیاں بھی ہوں گی۔ ان انسانوں کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ دنیا بھر میں بہت بڑی تعداد میں ہے، اور مسلم ورلڈ میں تو یہ 60% ہیں، یعنی اگر آپ اس میں الفا بھی شامل کر لیں تو یہ اور پاکستان میں تو پہلے یعنی جو 30-35 سال تک کی عمر کے لوگ ہیں یہ تو 70% تک چلے جاتے ہیں، 30 سال تک کی 65% ہیں، 40 سال تک کے 80% ہیں، تو نوجوانوں کا ملک ہے یہ، تو آپ انہیں کیسے اگنور کر سکتے ہیں؟ تو ان کی خوبیاں ہیں
تو وہ خوبیاں بھی اس سے پرانی نسل کی محنت کا نتیجہ ہے، اور ان کی خامیاں ہیں تو بھی ان کی اگنورنس کا نتیجہ ہے یا حالات کو نہ سمجھنے کا نتیجہ ہے۔ دنیا بدل رہی ہے، آپ اسی پوری دنیا میں کھڑے رہیں گے تو کیسے آپ ان کو ایڈریس کر سکیں گے؟ لہٰذا ہمیں ان کو ایڈریس بھی کرنا ہے۔ ان کا پرابلم یہ ہے کہ وہ ایک زگوٹا جن والی کہانی آتی تھی نا، مجھے کام بتاؤ، میں کیا کروں، میں کس کو کھاؤں، تو یہ بھی چاہتے ہیں کہ کچھ ان کو ملتا رہے۔ اچھا ایسے بھی اتنی اچھائیاں بھی نہیں ہیں، میں بتاؤں گا کیا کیا خرابیاں ہیں، یہ اپنے آپ کو یہ نہ سمجھیں کہ یہ ساری چیزیں ٹھیک ہی کرتے ہیں، لیکن یہ کام کرنا چاہتے ہیں، یہ سوال کرنا چاہتے ہیں، یہ ان کا دماغ میں بات نہیں آتی، یہ سوال کرتے ہیں۔ تو آپ ان سے کہیں کہ آپ سوال نہ کرو، آپ ان سے کہیں آپ کے لیے ہمارے پاس کام نہیں ہے، تو پھر یہ کیا کریں گے؟ اب آپ یہ صرف اچھا جنریشن زی کا مطلب صرف یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ جو یونیورسٹیوں میں پڑھنے والے بچے ہیں وہی جنریشن زی سے تعلق رکھتے ہیں۔ وہ بچے جو موٹر سائیکل میکینک کے پاس کام کرتے ہیں وہ بھی وہی ہیں۔ وہ بچے جن کو کوئی کام نہیں ملا اور وہ ڈرگز کے کام میں چلے گئے وہ بھی جنریشن زی ہے، وہ ہماری جنریشن ہے، ہمارے بچے ہیں، اس قوم کے بچے ہیں، اس ملت کے بچے ہیں۔ وہ بچے کہ جن کو تعلیم نہیں مل رہی ہے۔ پاکستان میں 5 سے 15 سال تک کے جو الفا جنریشن کے بچے ہیں اس کی تقریباً 38% بچوں کو اسکول نہیں مل رہا، نہ پرائیویٹ نہ گورنمنٹ۔ آؤٹ آف اسکول بچوں کی تعداد 2,62,00,000 حکومت نے بتائی ہے۔ بڑے بڑے وزیر یہ اپنا جو احسن اقبال صاحب جو پلاننگ کے وزیر ہیں وہ خود پریس کانفرنس کر کے بتا رہے ہیں۔ شرم بھی نہیں آ رہی ہے کہ بھائی تم لوگ ذمہ دار ہو جو 30 35 40 سال سے ہم پر مسلط ہو، اور تم بڑے اس سے بتا رہے ہوتے ہو کہ دیکھو یہاں تو یہ حال ہے۔ پاورٹی لائن سے نیچے آپ زندگی گزار رہے ہیں، گورنمنٹ سیکٹر میں تعلیم کو تباہ کر دیا۔ پنجاب حکومت نے 25,000 اداروں کو آؤٹ سورس کر دیا اور مریم نواز صاحبہ اس میں خوشیاں منا رہی ہیں۔ بیسک ہیلتھ یونٹ کو آؤٹ سورس کر رہی ہیں اور اپنے نام کے ساتھ کر رہی ہیں کہ مریم نواز کلینک۔ ہمارے سندھ کی حکومت کی پرفارمنس اتنی خراب ہے اور اتنی کرپشن ہے کہ ان کا کمپیریزن جب پنجاب سے ہوتا ہے تو پنجاب کو ایڈوانٹیج مل جاتا ہے، ورنہ پنجاب اپنے فنڈز کے حوالے سے بتائے نا کہ اس نے کیا کام کیا ہے۔ کیوں ہے وہاں 1 کروڑ بچے آؤٹ آف اسکول؟ یہ نون لیگ سے میرا سوال ہے کہ آپ جب اتنے اچھے گورننس والے ہیں اور آپ اتنے طویل عرصے سے حکومت میں ہیں تو پنجاب میں 1 کروڑ سے زائد بچے آؤٹ آف اسکول کیوں ہیں؟ کیوں ہیں؟ وہاں جو ہے وہ ہیلتھ کی فیسلٹیز لوگوں کو حاصل کیوں نہیں ہے؟ جتنا فنڈز لاہور کو ملے ہیں اور پنجاب کو ملے ہیں اس میں تو لاہور میں صرف ایک میٹرو کا نظام نہیں ہونا چاہیے تھا، سب ویز ہونی چاہیے تھیں۔ سب ویز تہران میں سب ویز کا نظام موجود ہے، تو پھر آپ کے پاس کیوں نہیں ہے؟ تو سوال اس لیے نہیں ہوتا کہ وہاں کی سڑکیں دیکھ کر جب کراچی والے آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یار وہ سڑکیں تو بہت اچھی ہیں، اور یہاں پر جب آتے ہیں تو ان کو یونیورسٹی روڈ سے سابقہ پڑتا ہے، ان کو جو ہے وہ جگہ جگہ کھلے ہوئے گٹر ملتے ہیں اور اس پورے نظام سے تعفن آ رہا ہوتا ہے، لیکن پورے ملک میں گورننس کے ایشو ہیں۔ اچھا پھر یہ پارٹنر ان کرائم تو ہیں نا، یہ دونوں نون لیگ یا پیپلز پارٹی، یہ تو اس جرائم میں مشترکہ ساتھی ہیں، یہ ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں، یہ ترمیمیں پاس کرواتے ہیں، یہ عدلیہ کو بے اختیار بناتے ہیں، یہ استثناء دیتے ہیں فیلڈ مارشل کو اور صدر کو، یہ مل کر جو ہے وہ سارے کام کر رہے ہوتے ہیں، تو ان میں فرق کیا ہے پھر؟ تو اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس جنریشن کو آپ اس طرح سے خاموش نہیں کر سکتے، اسے انگیج کرنا پڑے گا۔ یہ کام حکومت ریاست کا ہے کہ ان کو تعلیم دیں، ان کو روزگار دیں۔ یہ بات ہوئی یہاں پر کہ ویلیو ایڈیشن ہونی چاہیے۔ ویلیو ایڈیشن کیا ہوتی ہے؟ ویلیو ایڈیشن یہ ہوتی ہے مثال کے طور پر ایک کسان نے اپنی زمین پر ٹماٹر اگا لیے، کبھی ٹماٹر 400-500 روپے کلو ملتے ہیں اور کبھی ٹماٹر 10 روپے کلو بھی کوئی نہیں لیتا، پھینکنے پڑتے ہیں ان کو، نہروں میں ڈال رہے ہوتے ہیں یہ، کیونکہ ٹرانسپورٹیشن زیادہ ہے اس کی قیمت سے۔ یہ نظام کی ناکامی ہے۔ جو پورا ملک 60% آبادی دیہاتوں کی ہے ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ انہیں کیا کام۔ اسی ٹماٹر کو پرزرو کرنے کے لیے چھوٹے چھوٹے یونٹ بنا دیں، پوری دنیا میں آپ کی ایکسپورٹ ہو جائے گی، پاکستان کی ضرورت پوری ہو جائے گی، کسان کا بھی بھلا ہو جائے گا۔ اسی طرح بے شمار چیزیں ہیں جو آپ کر سکتے ہیں، تو بہت کچھ ہو سکتا ہے، لیکن جب تک میں بابر خان صاحب کی اس بات سے متفق ہوں کہ جب تک یہ پولیٹیکل سسٹم نہیں تبدیل ہوتا، یہ پورا نظام نہیں بدلتا، چہرے نہیں، نظام کی تبدیلی جب تک نہیں ہوتی، یہ وڈیروں جاگیرداروں کی اجارہ داری، یہ طاقتوروں کی اجارہ داری، یہ بیوروکریسی جس کا کام ہماری خدمت ہے، اس کو مالک بنا دیا ہے قوم کا، یہ انگریز کے زمانے کے تیار کردہ لوگ ہیں، آج تک وہی چل رہا ہے۔ آپ نے کبھی کنٹونمنٹ کا نظام سنا ہے نا؟ کنٹونمنٹ کے الیکشن الگ ہوتے ہیں، بلدیہ کے الگ ہوتے ہیں،
یہ 1826 کا کوئی ہے 51 کا کوئی نظام ہے کینٹونمنٹ کا جو پاکستان میں بھی چل رہا ہے. پاکستان تو 1947 میں بنا ہے. یہ فوج ہمیں بتائے نا کہ ہمیں پاکستان کی فوج کیوں نہیں ملی, انگریز کی فوج کیوں ملی ہے, وہ سسٹم کیوں چل رہا ہے. یہ بیوروکریسی ہمیں پاکستان کی کیوں نہیں ملی. انگریز گورے نے اپنے لیے بیوروکریٹ کو یہ سکھایا, ان کا مائنڈ سیٹ یہ بنایا کہ تم خادم ہو, قوم حاکم ہے, اور کالے انگریزوں کو یہ سکھایا کہ تم حاکم ہو, قوم خادم ہے, اور ان کالے انگریزوں کے ذریعے سے وہ رول کرتے ہیں. نظام نہیں بدلا. بڑے بڑے جاگیردار وڈیرے انگریزوں کے زمانے کی عطا کردہ زمینیں جنہوں نے غداریاں کی تھیں, تو جن کے پاس جتنے گھوڑے اور جتنے بندے تھے اس کے عوض ان کو زمینیں الاٹ کر دی انگریز نے. جس انگریز نے یہاں پر چند ہزار لوگوں سے قبضہ کیا تھا, انہی جاگیرداروں کے ذریعے سے اس قبضے کو برقرار رکھا تھا, اسی بیوروکریسی سے. تو ملک بن گیا اور 78 سال گزر گئے, نظام نہیں بدلا. جب تک یہ نظام نہیں بدلے گا, جب تک آپ ملک میں صحیح چینج نہیں لا سکیں گے. تو نوجوانوں اس نظام کی تبدیلی کے لیے جد و جہد کیجئے, لیکن اس جد و جہد کے لیے دھوکہ مت کھائیے. ہم نے بہت نعرے اور بہت سی شخصیات کو دیکھ لیا. پاکستان میں ہوتی ہے کلٹ کی پالیٹکس. ڈاکٹر صاحب چلے گئے ورنہ بھی بتاتے ہیں کہ کلٹ پالیٹکس کیا ہوتی ہے. کلٹ پالیٹکس کا مطلب ہے کہ اندھا بہرا گونگا ہو کر بس جس کو کہہ دیا آ گئے جس کو کہہ دیا بس اسی کے پیچھے چلنا ہے. یہ نہیں سوچنا وہ کیا کہہ رہا ہے, کیوں کہہ رہا ہے. جو نیریٹو بلڈ ہو گیا بس اس کے پیچھے بھاگنا ہے. نہیں, اللہ نے آپ کو عقل دی ہے, شعور دیا ہے. یہ انفارمیشن کا زمانہ ہے, ہر بندہ کھلا ہوا ہے, ہر ایک کے بارے میں پتا ہے. تو پھر آپ کو جب اللہ تعالیٰ نے اچھی چوائس دی تو پھر آپ کیوں کمتر چوائس پہ جاتے ہیں. جنرل لیڈرشپ, منظم لیڈرشپ. پاکستان میں چینج وہ لائے گا جنون چینج, ورنہ صرف چہرے بدلیں گے. وہ چینج لائے گا جس کے پاس نظریہ ہوگا, جس کے پاس آرگنائز ٹیم ہوگی. یہ نہیں ہے ایک بندہ اندر گیا باقی پارٹی 10 حصوں میں تقسیم ہے, پتہ ہی نہیں چل رہا کون کیا کر رہا ہے. جماعت اسلامی کو دیکھیے آپ بنگلہ دیش میں, یہ تو ایک ہی جماعت تھی نا. بنگلہ دیش میں وہ 50 سال سے مصیبتیں برداشت کر رہے تھے, اور پچھلے 15 سال تو پوری لیڈرشپ کو پھانسیاں دیں, جیلوں میں ڈال دیا, ان کی خواتین کو, ان کی بچیوں کو ہزاروں کی تعداد میں جیل میں ڈال دیا. لیکن پارٹی انٹیکٹ رہی, اور حالات جب بن گئے اور نوجوان اٹھ کر کھڑے ہو گئے. اب جماعت اسلامی نے جو باؤنس بیک کیا وہاں پر, تو اب پوری دنیا پریشان ہے. سب سے زیادہ BBC کو پریشانی ہے نوجوانوں کے اور جماعت اسلامی کے اتحاد پر, اور سب پریشان ہیں کہ یہ کس طرح سے جماعت اسلامی اب نمبر 1 پارٹی کے طور پر کیسے آگے بڑھ رہی ہے. 1 آف the 2 بڑی پارٹیز وہ موجود ہے اس وقت. تو آپ مجھے بتائیے کہ جو آرگنائز ہوتے ہیں اور نظریاتی ہوتے ہیں, جو قربانیاں دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں, وہ صرف شخصیات کے پیچھے نہیں عقیدے کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں اور منظم ہوتے ہیں, وہی ریئل چینج لے کر آتے ہیں. تو اس پوری تاریخ سے جو پاکستان میں اور اس پوری ریجن کی, اس سے ہمیں سبق ملتا ہے. تو ہمیں, آپ حماس کو دیکھیں کتنے عرصے سے ان کو مار رہے ہیں, شہید کر رہے ہیں. پچھلے 2 سال میں غزہ کے 80,000 لوگ شہید کر دیے. ان کی ریزیلینس دیکھیں, ان کی ہمت دیکھیں. ابھی بھی وہ انہوں نے تقریب منعقد کی 500 حفاظ کرام کی, شادیاں کر رہے ہیں وہ بہترین طریقے سے اپنے جوڑے. رمضان آنے لگتا ہے, سیلیبریشن کرتے ہیں. بچے جو ہے وہ اس میں ملبے کے ڈھیر پر خوشیاں مناتے ہیں. چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو بھی وہ امید سے جڑے ہوئے ہیں, وہ یقین سے جڑے ہوئے ہیں, اور ان کی جو لیڈرشپ ہے وہ ان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے. پوری لیڈرشپ شہید ہو گئی ہے, نئے بندے آ کر کھڑے ہو گئے. ابو عبیدہ بھی شہید ہو گئے, اسماعیل ہانیہ بھی شہید ہو گئے, یحییٰ سنوار بھی شہید ہو گئے, محمد زیف بھی شہید ہو گئے, شیخ احمد یاسین بھی شہید ہو گئے, عبدالعزیز رندسی بھی, اور اس کے بعد بے شمار لوگ. لیکن الحمدللہ تحریک موجود ہے. اسے نظم و ضبط اور عقیدہ کہتے ہیں. تو اس لیے دھوکہ نہ کھائیں, بلکہ ایک ڈسپلن, ایک آرگنائزڈ اور ایک بالکل آئیڈیالوجیکل جماعت ہی پاکستان کو واقعی جنون ریولوشن دے گی, ورنہ دھوکہ کھاتے رہیں گے ہم. تو میں آپ لوگوں سے یہ کہتا ہوں کہ آئیں ہمارے ساتھ مل کر کام کریں. مجھے آپ بتائیں پاکستان میں اس وقت جو پبلک کے ایشوز ہیں کون بات کرتا ہے اس پر؟ کبھی IPPs کے حوالے سے آپ نے کسی پارٹی کو احتجاج کرتے ہوئے دیکھا؟ یہ IPPs کیا ہیں؟ ابھی انڈسٹری کے لوگ رو رہے تھے کہ آپ پڑھا لیں, ان کو جاب کہاں سے دیں گے جب انڈسٹری نہیں چلے گی. یہ کہہ رہے تھے کہ ہماری انڈسٹری کو, ہمارے آرمی چیف نے کہا تھا کہ مارچ 2025 میں 9 سینٹ کا کر دیں گے ہم بجلی کا یونٹ انڈسٹری کے لیے. نہیں کیا. انہوں نے کہا تھا کہ جناب ہم پتہ نہیں
فلاں چیز کر دیں گے، فلاں چیز کر دیں گے، گیس کا یہ ہو جائے گا، فلاں نہیں ہوا۔ آئی پی پیز کو 2,000 ارب روپے کوئی چھوٹی رقم ہے؟ اس بجلی کے دیے جاتے ہیں چند ہاتھوں میں کہ جو بجلی بنتی نہیں ہے۔ کیپیسٹی چارجز کے بھائی کیپیسٹی ہے، ضرورت نہیں ہے، لہٰذا جو ہے وہ آپ کو یہ پیمنٹ کی جائے گی، کیونکہ معاہدہ ہمارا ایسا تھا، اور جھوٹے معاہدے ہیں بہت بڑی تعداد میں۔ ہم نے دھرنا دیا، احتجاج کیا، ایگریمنٹ کیا، بہرحال 6-7 روپے کا فرق پڑا، لیکن یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اور نوجوانوں اس کے لیے تیار رہو، صرف باتیں کرنے سے بھی کچھ نہیں ہوتا، اور صرف سوشل میڈیا پہ لکھنے سے بھی کچھ نہیں ہوتا۔ میدان میں نکلنا پڑے گا اگر قوم کا اور اپنا اور اپنی آنے والی نسلوں کا حق لینا ہے۔ اور انشاءاللہ ہم عنقریب آپ کو کال دیں گے تو اس آئی پی پی چھوٹی سی مافیا کے گردن میں انشاءاللہ ہاتھ ڈال کر اپنے پیٹ میں جو ہے وہ ان سے پکڑ کے نکالیں گے انشاءاللہ۔ اور یہ عوامی دباؤ کے ذریعے سے ہوگا، کیونکہ پاکستان میں عدالتیں اپنا کام نہیں کرتی بدقسمتی سے، تو اس لیے لیکن یہ سٹرگل بہت ضروری ہے، یہ کرنی پڑے گی۔ ساتھ ساتھ جماعت اسلامی کا ماڈل یہ ہے کہ ہم صرف تنقید نہیں کرتے، بلکہ جو ہم سے ہو سکتا ہے وہ سمبولیکلی کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس میں برکت ڈال دی ہے، اور اس برکت کے نتیجے میں ہم چھوٹا سا کام شروع کرتے ہیں وہ بڑا ہو جاتا ہے۔ ہم ریلیف کا کام شروع کرتے ہیں، لوگ تعاون کرتے ہیں، یہ اسٹیٹ کے مقابلے میں آ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ ہم یعنی مقابلے سے مراد جو کام اسٹیٹ کے کرنے کا تھا وہ تو نہیں کر رہی، لیکن الخدمت کر رہی ہے۔ جو آئی ٹی میں کام حکومتوں کے کرنے کا ہے وہ لیپ ٹاپ بانٹ کے اپنی تصویر لگا کے سمجھتے ہیں مسئلہ حل ہو گیا، لیکن مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ تو بنو قابل پروگرام بھی جماعت اسلامی کر رہی ہے، میرا برانڈ پاکستان بھی جماعت اسلامی کر رہی ہے، یہ ٹیکنو فیس بھی جماعت اسلامی اور اسلامی جمعیت طلبہ کر رہی ہے۔ اور ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ اب ہم یہ زی کنیکٹ پروگرام، جس میں صرف آئی ٹی نہیں ہوگا، اسکل ڈیولپمنٹ بھی ہوگی، ہنر سکھائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم انٹرپرینورشپ جس کا بھی ہم نے ایک چھوٹا سا ماڈل ابھی بنایا ہے، اس کو اور زیادہ آگے لے کر جائیں گے۔ اسٹارٹ اپس آپ کو کتنے ہمارے نوجوان تھے مجھ سے کہہ رہے تھے کہ ہم نے یہ بنایا، میں نے کہا کرو گے کیا؟ کہنے لگے آپ ہمیں کنیکٹ کروا دیں۔ میں نے کہا جس کو میں جانتا تھا میں بتاتا گیا، بھائی فلاں سے ملوا دیں، فلاں سے بات کروا دیں، فلاں سے بات کروا دیں، لیکن یہ تو اس طرح تھوڑی ہوگا، اس کا پورا سسٹم بننا چاہیے، تو وہ ہم کریں گے انشاءاللہ۔ مائکرو فائنینسنگ بھی کریں گے، مجھے یقین ہے کہ انڈسٹری اس میں تعاون کرے گی۔ پھر اسی طرح سے چوتھی چیز اسپورٹس ہے، کھیل کے میدان نہیں ہیں اس شہر کراچی میں، تو کچھ بھی نہیں بچا، اور جو میدان اگر ہیں تو وہ آؤٹ سورس کرنی ہے، وہ ٹھیکے پہ دے دی ہیں، تو اس میں بھی یعنی پہلے تعلیم خریدو، پھر اب کے بعد کھیل بھی خریدو۔ ایک فٹ بال ہوتی تھی، پورا محلہ ہوتا تھا، گراؤنڈ موجود ہوتا تھا، سب کھیلتے تھے۔ ایک بال ہوتی تھی، ایک ٹیپ لا رہا ہے، ایک بال لا رہا ہے، بلہ موجود ہے، وکٹ کسی بھی چیز کی بنا لی، کھیل رہے تھے گراؤنڈ میں بھی۔ پھر اسی طرح سے جو ہے وہ ہارڈ بال سے بھی شروع کر دیا، اسی طرح سے چیزیں آگے بڑھ جاتی تھیں۔ اب ہر چیز کمرشلائز ہو گئی، جگہ موجود نہیں ہے، سوچ کوئی راہ نہیں ہے۔ اس جنریشن زی کو کھیلنے بھی نہیں دو، اس کو پڑھنے بھی نہیں دو، اس کو روزگار بھی نہیں دو، اور اس کو بولنے بھی نہیں دو، تو پھر اس کا کیا قصور ہے؟ اس کو ڈرگز دو، اس کو نشہ دو، اس کے ہاتھ میں بندوق دو کہ چھینو اور لوگوں کو مارتے چلے جاؤ۔ یہ ریاست بندوق پکڑاتی ہے، لیکن یہ ریاست تعلیم نہیں دیتی اور حق نہیں دیتی، تو اس ریاست سے اپنا حق لیں گے، یہ ہمارا آئینی اور قانونی حق ہے۔ اس لیے جو اپنے حصے کا کام ہے وہ بھی کرتے جائیں گے، یہی ہمارا خدمت کا ماڈل بھی ہے۔ اور پانچویں چیز زی کنیکٹ پروگرام کی ہے، جس میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم ٹریننگ کریں، سافٹ اسکل، اخلاقی ٹریننگ، اپنے ماضی سے جوڑیں، آپ کو اپنے دین سے جوڑیں، اپنی روشن تاریخ سے جوڑیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ سے جوڑیں۔ ہم آپ کو چاہتے ہیں کہ اس طرح سے لے کر چلیں کہ جس میں آپ ایسے نوجوان نہ بنیں کہ بس جس کو جو صرف چند انفارمیشن جو سوشل میڈیا کے ذریعے سے آ رہی ہے بس اس پر ایمان لا کر کام شروع کر دے۔ ڈیپتھ پیدا کریں، چونکہ اس سے کنسنٹریشن متاثر ہوتی ہے، جب انفارمیشن کا ایک آن سلاٹ ہوتا ہے، فلڈنگ ہوتی ہے، تو آپ کنسنٹریٹ نہیں کرتے، فوکس نہیں کرتے۔ اس فوکس کو ہم بڑھانا چاہتے ہیں۔ یہ فوکس آپ کے ڈسپلن ہونے سے ہوگا، نمازوں میں باقاعدگی، اللہ کا ذکر کرنا، اسکرین ٹائم کو سیٹ کرنا اور اس کے پر ریاضت کرنا، محنت کرنا کہ اتنے وقت میں ہم دیکھیں گے، اتنے میں نہیں دیکھیں گے۔ یہ سب ہم آپ کی ٹریننگ انشاءاللہ تعالیٰ ساتھ ساتھ کریں گے۔ ہم نے ہمت کی ہے، اللہ کا نام لیا ہے، کریں گے انشاءاللہ۔ اور اس جنریشن زی کو حالات کے حوالے نہیں کریں گے، بلکہ اس کو ساتھ لے کر چلیں گے۔ اس کو ان لوگوں کے حوالے نہیں کریں گے جو ان کو اپنے ذاتی مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں، بلکہ اس کو ایک پازیٹیوٹی کی طرف لے کر جائیں گے۔ آپ ہمارا ساتھ دیں، ہمارے ساتھ چلیں، انشاءاللہ یہ
ہم بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس ملک کو سلامت رکھے. یہ ملک کسی جغرافیے کا نام نہیں ہے, یہ ملک کسی فوج کا نام نہیں ہے, بیوروکریسی کا نام نہیں ہے, جاگیردار کا نام نہیں ہے, کسی پولیٹیشین کا نام نہیں ہے. یہ ملک ایک لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا نام ہے, اس کے نظام کا نام ہے, اس کے لیے دی جانے والی قربانیوں کا نام ہے, لاکھوں لوگوں کی ہجرت کا نام ہے, قافلے کے قافلے لٹ گئے تھے, یہ اس کا نام ہے. اپنے بزرگوں سے پوچھیں اس تاریخ کو کہ جو کچھ ہمارے ساتھ ہوا ہے. تو ہم یہ ملک ان چند لوگوں کے ہاتھ میں نہیں دے سکتے. یہ ہمارا ملک ہے, کسی جرنیل کا نہیں ہے, یہ کسی جو ہے بیوروکریٹ کا نہیں ہے, کسی عاصم منیر کا اور عمران خان اور نواز شریف اور زرداری کا نہیں ہے. یہ ہمارا ملک ہے, ہمارے بچوں کا ملک ہے. ہم اس ملک کو اپنا ملک اسی طرح سے بنائیں گے جس طرح سے اس کو ہونا چاہیے, جس میں جو نظام. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے, آباد رکھے. اسی طرح سے آپ جد و جہد کرتے رہیں, اسی طرح سے آگے بڑھتے رہیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.